بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انار کھانے کی خواہش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لے گئے، اور چونکہ جیب خالی تھی اس لیے 1 درہم کسی سے قرض لے کر انار خریدا۔ واپسی میں راستے میں ایک بیمار پڑا دیکھا، اس سے پوچھا کوئی چیز کھانے کو تیرا دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے اسے انار دے دیا۔ آپ خالی ہاتھ گھر واپس آئے تو کچھ شرمندہ تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا آپ شرمندہ نہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ نے جس وقت اس بیمار کو انار کھلایا تقریباً اسی وقت میرا دل انار سے بھر گیا اور مجھے صحت بھی ہو گئی، آپ خوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سینی لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھولا تو اس میں 9 انار تھے۔ دیکھ کر فرمایا کہ اگر میرے لیے آتے تو اس میں 10 انار ہوتے، کیونکہ اللہ کا 1 پر 10 دینے کا وعدہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور 1 انار اپنی آستین سے نکال کر رکھ دیا اور کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں 10 انار تھے، فقط آپ کو آزمانے کے لیے میں نے 1 انار نکال لیا تھا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی مسلمانوں کے لیے ایثار نہیں کرتے تھے، بلکہ سارے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی حال تھا۔ وہ تو خلافت میں ہوتے ہوئے بھی بیواؤں کا پانی بھرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ 24 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کے باوجود بازار سے یتیموں کا سودا سلف خرید کر لاتے تھے اور قافلہ کشوں کے گھر میں اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر پہنچا دیتے تھے۔ خدمت خلق میں اس انہماک کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غلام جانتے تھے کہ بھوکوں کا پیٹ بھرنے، بیماروں کی عیادت کرنے اور پریشان حال اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے سے ویسے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جیسے ذکر و دعا، تلاوت و استغفار اور نماز روزہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اچھا کیا میں کسی سے تیرے لیے سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں عان فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ میں انتہائی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم دینداروں نے اکثر و بیشتر حقوق العباد اور خدمت خلق کے فضائل والی آیات و احادیث سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اگر ہم اسلامی بنیادوں پر اس شعبے کو زندہ کر دیں تو ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار کر مالک حقیقی کو راضی کر لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔